اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ السلام علیکم۔ میں کل آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سینیٹائزر بنانا، ایلو ویرا، اسپرٹ، نیمبو اور گلیسرین، یہی 4 چیزیں ملائی جاتی ہیں، بنایا جاتا ہے، لیکن مجھے اسپرٹ نہیں ملا، اس لیے جو ہے وہ میں ابھی نہیں بنا رہا ہوں۔ لیکن یہی 4 چیزیں ہیں، تقریباً ایک ہی مقدار میں ان 4 چیزوں کو ایلو ویرا کا خالی جو ہے گودا وہ اسپرٹ میں ملایا، اس کے اوپر جو ہے وہ اچھی طرح ملانے کے بعد ایلو ویرا کا گودے کو اسپرٹ میں، اس میں گلیسرین ملا دیں اور اوپر سے نیمبو نچوڑ دیں گے تو پھر جو ہے وہ اسپرٹ کی بو نہیں آئے گی۔ یہ تو طریقہ ہے سینیٹائزر بنانے کا، اور یہ جو بنے گا یہ مارکیٹ پہ جو ملتا ہے اس سے اچھا ہوگا۔ تو اس کو فریکوینٹلی استعمال کریں۔ آپ باہر جائیں، چھوٹی شیشی میں ڈال کے ہاتھ میں رکھیں، کبھی شک ہوا کہ غلط جگہ ہاتھ لگ گیا تو اسی وقت سینیٹائزر لگا دیا ہاتھوں کے لیے۔ یہ اسٹور میں جاتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے وہ سینیٹائزر استعمال کیا جاتا ہے اندر جانے سے پہلے، اور اگر آپ چاہیں تو اندر جاتے ہوئے تو ان کی بیماری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سینیٹائزر لگائیں، باہر آتے ہوئے آپ خود ہی جو ہے وہ دوبارہ اس کو بولیں سینیٹائزر اسپرے کریں، تاکہ وہ آپ کے ہاتھ جو اندر اسٹور کے اندر گئے کسی چیز کو لگایا ہو تو پھر یہ سینیٹائزر استعمال کر کے وہ جو جراثیم اندر سے لگے ہوں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ وائرل انفیکشن ہے، کورونا وائرس ہے۔ وائرس جو ہے اس کا علاج تو کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے 6 دن میں ختم ہوگا۔ فلو ہے، اس کا بھی کوئی خاص بیماری نہیں ہے، علاج نہیں ہے، اس کا صرف یہ ہے کہ دوائیاں لیتے ہیں، ان دوائیوں سے فلو کے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں، جسم میں درد ہے، کھانسی ہے، یہ اثرات تھوڑا کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اپنے ٹائم سے ہی پھر ٹھیک ہوتا ہے، یہ 4 دن لگا ہی دیتا ہے۔ کرونا وائرس ایسا ہے کہ اس کا تو کوئی ابھی علاج بھی نہیں ہے، صرف اس کو کم کرنے کے لیے، اثرات کم کرنے کے لیے صرف اور صرف پیناڈول استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا ابھی تک ویکسین نہیں بنا ہے۔ فلو کا تو ویکسین بنا ہوا ہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں تو پھر آپ کو فلو نہیں ہوگا، لیکن فلو اگر ہو بھی جائے تو اتنا ڈینجرس نہیں ہے، اس تیزی سے نہیں پھیلتا ہے، اور اس کے اثرات کم کیے جا سکتے ہیں۔ اب تو ایسے حالات ہیں کہ اگر فلو ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ ہے اس کو مینیج کرنا ہے گھر میں ہی، لوگوں کو پتہ ہے طریقہ کار۔ لیکن کورونا وائرس کا ویکسین نکل آیا تو پھر کنٹرول ہوگا، ویکسین ابھی تک نہیں ہے، ویکسین ہوگا تو پھر یہ شٹ ڈاؤن بھی نہیں ہوگا، لوگ ویکسینیٹڈ ہوں گے، گھومیں گے پھریں گے، ایک سے دوسرے میں نہیں لگے گا کہ اگر ویکسینیٹ ہو گئے تو۔ اب کورونا کے اوپر تو روز ہے، جو بھی ٹی وی کھولو تو کورونا کے اوپر ہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ میں بھی تقریباً کتنے دنوں سے کورونا پہ ہی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ انسانی مسئلہ ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے،
ملکوں میں پھیل رہا ہے، ابھی کمی نہیں آ رہی ہے، صرف ایک چائنا نے کنٹرول کیا ہے، کنٹرول ہو رہا ہے وہاں اور ہوگا۔ اور اب یہ ہے کہ کوئی دوائی بھی اگر اس کی نکلی تو کوئی بھی ملک جلدی نہیں بتائے گا، وہ اس کے اوپر اب کمائی کرنے کا پروگرام ہے تمام ممالک کا کہ یہ کمائیں گے اس کی ویکسین سے، اس کے علاج سے۔ تو یہ کمائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ابھی بھی لوگ جو ہے کوئی فیس ماسک سے کما رہے ہیں، ہینڈ گلوز استعمال ہو رہے ہیں، سینیٹائزر استعمال ہو رہا ہے، یہ سب پروٹیکشن ہے، پروٹیکشن کا طریقہ ہے۔ اس بیماری کا اپنا میں نے پہلے ہی بتایا کہ انکیوبیشن پیریڈ ہے، وہ پیریڈ ختم ہو جائے گا تو یہ خود بخود انسان میں سے بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ پیریڈ مکمل کرنے کے بعد یہ خود ہی مر جاتا ہے۔ لیکن ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، دوسرے کو تیسرے پہ یہ پھیلتا ہے، تو پھر تو یہ نہ ختم ہونے والی چین بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک سے دوسرے پہ نہیں لگے۔ اب اگر باہر بھی کوئی اکا دکا بندہ جاتا ہے تو اس بندے کو کم چانس ہے کہ لگے گا، اس لیے کہ لوگ تو لاک ڈاؤن ہے، اتنا کم خطرہ ہے۔ تو یہ ہے، اب جو ہے لاک ڈاؤن ہے، کچھ کرنے کو نہیں ہے گھر میں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ روز جو ہے وہ کسی ایک پیغمبر کے اوپر بات کی جائے۔ تو آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر بات کروں گا، اور ان کے بیٹے یحییٰ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور بیٹے کے لیے فرمائش کی اللہ سے، زیادہ عمر میں خاموشی سے دل میں مانگا، اور اللہ سے دعا کر کے بھی مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جیسا تم نے مانگا ہے، فرمانبردار، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے ان کے والد زکریا علیہ السلام کو خود بتایا، یہ قرآن میں ہے کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ تو یحییٰ علیہ السلام فکر مند ہوئے اور سوال کیا کہ میں تو ویسے تو عمر کافی ہو گئی ہے، تو اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا؟ لیکن اللہ نے تدبیر کر دی تھی، اللہ نے یہ کام کرنا تھا، اور زکریا علیہ السلام کو بولا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی، 3 رات اور دن تم بات نہیں کرو گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن 3 رات بات نہیں کی۔ یہ اللہ کا حکم نہیں بلکہ ہو گیا تھا، خود ہی یہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے، ٹھیک تھے مگر بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ بشارت تھی، یہ طریقہ تھا، ان کو سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کر رہا ہے۔ اور پھر 9 مہینے پورے ہونے کے بعد ان کی بیوی کو اللہ نے بیٹا دیا، نام اس کا تجویز کردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا تھا یحییٰ۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، وہ 3 4 5 سال کے ہوئے، اور جو ہے باہر نہیں جاتے تھے اور ہر وقت روتے ہی رہتے تھے۔ ان کی والدہ فکر مند ہوئیں کہ میرا بیٹا ہر وقت روتا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے زکریا علیہ السلام سے بولا کہ میرا بیٹا ہر وقت روتا رہتا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، تو اللہ نے کہا کہ یہ بیٹا فرمانبردار ہے، اور یہ رو رہا ہے کہ
آخرت میں کیا ہوگا، یہ جب بیٹا جیسا تم نے مانگا تھا یہ ویسے ہی ہے، اس لیے اس کے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام لوگ ان کو مارنا چاہتے تھے، جیسے ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا، ان کے دشمن ان کی بات نہیں ماننا، ان کو فالو نہیں کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے گھر چھوڑ کے، چونکہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو وہ باہر آئے، آ کے جنگل میں کہیں انہوں نے ایک درخت، بڑا درخت کا تنا دیکھا، اس کو کھرچ کے انہوں نے اپنے اندر، تنے کے اندر رہنے کی جگہ بنا دی، پناہ گاہ بنا لی۔ تو ایک دن لوگ پیچھا کرتے ہوئے آئے ان کے، اور وہ آ کے زکریا علیہ السلام درخت کے اندر انہوں نے پناہ لے لی۔ وہ آ کے درخت کے پاس لوگ تلاش کرنے لگ گئے کہ ابھی تو زکریا ادھر تھا، کدھر گیا، نہیں ملے۔ شیطان آیا، شیطان نے بولا کہ یہ تم ڈھونڈ رہے ہو، یہ دیکھو نشان ہے، درخت کے اندر گیا ہے۔ ان لوگوں نے آرے کا بندوبست کیا اور اس درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ جب آرا سر کے پاس پہنچا تو حضرت زکریا نے اف کی، تو اللہ کا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے بولا زکریا اف نہیں کرنا، تم نے مجھ سے پناہ نہ مانگی، تم نے درخت کے اندر یہ پناہ مانگی، درخت سے پناہ مانگی، یہ جگہ لی، اب خاموش، اب صبر کرو۔ تو وہ صبر میں درخت کٹ گیا، انہوں نے اف نہیں کی، اور وہ بھی کٹ گئے اسی آرے کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام تھے، وہ مسجد میں اللہ کو یاد کرنے لگے، رو رو کر۔ بادشاہ تھا، اس کی ملکہ کی بیٹی تھی، تو وہ اپنی بیٹی کو نکاح دینا چاہتی تھی اپنے خاوند کو۔ وہ پہلے خاوند سے بیٹی تھی، تو انہوں نے بولا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھے۔ بادشاہ نے بولا کہ یحییٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ گئی ملکہ، تو انہوں نے بولا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر ملکہ بھی غصہ ہوئی، بادشاہ بھی غصہ ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو غصے میں سر قلم کر دیا۔ سر قلم ہونے کے بعد بھی حضرت یحییٰ کی زبان سے یہی نکلا یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یہ تیرا برگزیدہ اچھا نیک بندہ، تیرا پیارا بندہ، تو اس کو یہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے کہا کہ دشمنوں کو مارو اور دوستوں کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے یہ پیارے بندے کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بعد میں ملکہ چھت کے اوپر گئی، تیز ہوا چل رہی تھی، تیز ہوا سے چھت سے نیچے گری، شیر نیچے آیا اور شیر اس ملکہ کو کھا گیا۔ بعد میں بادشاہ تھا، اس کا اور اس کی رعایا کا اللہ نے ان کو بھی برباد کیا، تباہ کیا۔ لیکن حضرت یحییٰ کو اپنے پاس بلا لیا تھا حفاظت میں۔ حضرت یحییٰ اللہ تعالیٰ کو پیارے تھے۔ تو یہ تو ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ اللہ کی طرف سے، اور بادشاہ کی ملک کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ نے سنا۔ تو آج جو ہے
میں اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یا رب العالمین کورونا وائرس سے ہم سب کو بچا. یا اللہ کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, پوری بنے نوع انسان اس سے تنگ ہے, تکلیف میں ہے, مشکل میں ہے, شٹ ڈاؤن ہے, کام نہیں ہو رہے ہیں. اچھے بھلے لوگ جو اچھا گزارا کرتے تھے, کماتے تھے, وہ اب کما نہیں رہے ہیں. وہ بھی اب گھروں میں جا کے دروازوں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دو. لوگوں کو جو جاننے والے ہیں ان سے مانگتے ہیں. تو اگر توفیق ہو تو ضرور دیں لوگوں کو, یہ واقعی مجبور ہے. اللہ تعالیٰ اور دے گا. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ کی راہ میں جتنا دو گے اس سے دگنا واپس ملے گا انشاءاللہ. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے, رمضان بھی آ رہا ہے, اور یہ اوپر سے وبا بھی ہے. اس وبا کے لیے بھی دعا کریں یا رب العزت ہم سب کے گناہ معاف کر کے ہمیں اس موذی مرض سے بچا. لوگ خوشی خوشی جیسے پہلے کام پہ جاتے تھے ایسے ہی جائیں اور اپنے بچوں کے لیے کمائیں, کما کر لے آئیں اور اپنی اولاد کا روزی کا ذریعہ بنیں. اس کا علاج یا اللہ کوئی دریافت ہو جائے, اس کی ویکسین دریافت ہو جائے, جو کہ دشمنوں کے پاس تو پڑی ہوئی ہے, جو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس پہلے ہی پڑی ہوئی ہے. یہ تو آ گیا پیغام, عبداللہ حسین ہارون نے بتا دیا کہ اسرائیل کے پاس ہے, اور وہ وقت آنے پہ اس کو بیچنا شروع کرے گا اور اس سے پیسے کمائیں گے. یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے, اور سبب پیدا کر کے مسلمانوں کو بیماری کا آسان علاج, آسان طریقہ بتا. ابھی تو اس کا یہی طریقہ ہے, لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن ہے. ہر وائرس جو ہے اپنا پیریڈ پورا کرتی ہے اور ختم ہوتی ہے. اس کا بھی کہہ رہے تھے 2 ہفتے ہے, 2 ہفتے کا سے بڑھا دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کے اوپر پورا جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے, لوگ جو ہے وہ باہر گھومتے پھرتے رہے ہیں. اب تھوڑا سمجھ آ گئی ہے, لوگ جو ہے باہر کم نکلتے ہیں. اگر کم نکل رہے ہیں, اکا دکا نکل بھی رہے ہیں, تو وہ پھیلنے کا خطرہ کم ہے. یا اللہ اس کو پھیلنے سے انسانوں کو محفوظ رکھ. یا اللہ پاکستانیوں کو بچا اس بیماری سے. اللہم اغفر لخینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا ورزقنا وانسانا. اللہم من احییته منا فحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. یا اللہ جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کی ہے. یا اللہ اس بیماری سے فوت ہوئے, اس سے پہلے فوت ہوئے, ان سب کو جنت الفردوس جگہ دے. صلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل الانبیاء والمرسلین وحبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.